ایک دفعہ بنی اسرائیل میں بارش بند ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک بارش کر دیں، یا اللہ بارش کر دیجئے۔ اور الٹا دھوپ تیز ہو گئی اور الٹا دھوپ بڑھ گئی۔ لوگوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو دھوپ واپس تیز ہو گئی، بارش تو نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ پاک میں نے آپ سے دعا کی لیکن یہ تو بارش کی جگہ الٹا دھوپ تیز ہو گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ تمہاری قوم کے اندر ایک میرا نافرمان ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے صرف اور صرف گناہ کیے ہیں، صرف اور صرف میری نافرمانی کی ہے، کوئی ثواب والا کام اس نے نہیں کیا۔ اس کی نحوست کی وجہ سے میں بارش نہیں کروں گا، پہلے اس سے کہو کہ وہاں سے نکلے تب جا کر بارش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے ایک انسان ایسا ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، 40 سال سے اس نے کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، 40 سال سے اس نے صرف اور صرف گناہ کیے ہیں، وہ نکلے گا تبھی بارش ہوگی۔ اب سب طرف سناٹا، سارے لوگ سوچ رہے کہ وہ انسان کون سا انسان ہے، کون سا وہ گنہگار انسان ہے ہم میں سے۔ اب وہ انسان جو واقعی میں گنہگار تھا اس نے دل کے اندر سوچا کہ کوئی نکلا یا نہیں نکلا۔ اس نے یہاں دیکھا کوئی نہیں نکلا، یہاں دیکھا کوئی نہیں نکلا، سمجھ گیا کہ ہاں پکا اب تو پھنس گیا، میں سب کے سامنے پھنس گیا۔ اب اس کے بعد اس نے اللہ سے بات کرنا شروع کی۔ اب ذرا سوچو آپ، ایک انسان جو اپنی عزت بچانے کے لیے، جو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ انسان بڑا ہے یا ایک انسان جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے، وہ انسان زیادہ اچھا ہے یا وہ انسان اچھا ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ سے توبہ کرے؟ بے شک وہ انسان زیادہ اچھا ہے جو اپنے اللہ کے خوف سے، اپنے اللہ کی محبت میں اللہ سے توبہ کرے۔ وہ انسان تو 2 نمبری انسان ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اللہ سے توبہ کرے۔ لیکن اس 2 نمبری انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا غفور و رحیم ہے، وہ سنیے اس واقعے میں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس آدمی نے اللہ سے بات کی، دل میں سوچا، یا اللہ 40 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، 40 سال تک میں نے تجھے ناراض کیا، گناہ پہ گناہ کیے، اور تو میرے سارے گناہوں پر پردہ ڈالے رہا، سارے گناہوں کو تو نے چھپایا۔ یا اللہ آج بھی میری عزت رکھ لے اور میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں کو چھپا لے۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ فوراً چند لمحے کے اندر گھٹا چھائی اور بارش ہونے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان اللہ سے کہا، اے اللہ ابھی تک تو ایک آدمی بھی اس مجمع میں سے نہیں نکلا، وہ انسان کون تھا کون نہیں تھا یہ تو فیصلہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل بارش کر دی۔ بتاؤ مطلب آپ سمجھتے ہو طفیل کا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اس 40 سال والے گناہگار انسان کی طفیل اللہ نے بارش کر دی۔ 2 نمبری توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو سکتا ہے تو سوچو، جو انسان صرف خالص اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اللہ سے توبہ کرے تو اس انسان کے لیے اللہ پاک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فوراً گھٹا ہوئی بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ پاک چلو وہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ذرا بتائیے تو صحیح کہ وہ انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ گنہگار تھا تبھی میں نے اس کے گناہوں پر پردہ نہیں ہٹایا، اب تو وہ نیک انسان بن گیا، اب کیا میں اس کے گناہوں سے پردہ ہٹاؤں گا؟ نہیں، میں اس کو کیسے رسوا کر دوں؟ میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ تم کسی کو رسوا مت کرو، میں اس کو کیسے رسوا کر دوں؟ میں اس کے گناہوں سے پردہ کیسے ہٹا دوں؟ ذرا سوچئے دوستو، جس انسان نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اینڈ موقع پر توبہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ تو جو انسان خوشی کے اندر، خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے محبت کرے، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم پر کبھی کوئی مشکل پریشانی زندگی میں آئی نہیں تھی۔ اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 12 میں۔
کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو لیٹا بیٹھا کھڑا ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر سے اس مشکل کو، پریشانی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مشکل پریشانی آئی نہیں تھی۔ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے۔ ابھی موقع ہے، یہ زبان آپ کے قابو میں ہے، موقع ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، آپ کے اندر جان ہے۔ آپ ایک آنسو کا قطرہ بہاؤ گے، 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد خون کے آنسو بھی رو لو گے تب بھی ایک گناہ معاف نہ ہوگا آپ کا۔